بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقام رمضہ میں قیام پذیر تھے، تو حضرت معروف بن سوید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرا وہاں سے گزر ہوا تو میں نے دیکھا کہ ابوذر نے خود جو چادر پہن رکھی ہے بعین ہی وہی اسی طرح کی چادر ان کے غلام نے بھی پہن رکھی ہے۔ کہتے ہیں میں نے کہا کہ اے ابوذر، اگر یہ چادر جو تم نے اپنے غلام کو پہنائی ہے، یہ دونوں چادریں اگر تم خود پہن لیتے، ایک تہمد ہوتا اور ایک اوپر چادر اوڑھتے، یہ تمہارا پورا ایک سوٹ بن جاتا، پورا لباس بن جاتا۔ یہ آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کو تم الگ بھی کوئی اور کپڑا بھی پہننے کے لیے دے سکتے تھے، تو تم نے وہ دو چادریں جو ایک جیسی ہیں ان میں سے ایک خود پہنی ہے، ایک اپنے غلام کو پہنا رکھی ہے۔ فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے اور ایک اور شخص کے مابین کچھ آپس میں جھگڑا ہو گیا تھا، تو میں نے اس کو اجمی ہونے کی وجہ سے اس کی ماں کی آر دلائی۔ بعد نے لکھا کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ان کا کچھ معاملہ ہوا تھا اور انہوں نے وہ کہہ دیا او کالی کلوٹی کے بچے، تو انہوں نے نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں جا کر شکایت کر دی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے تو نبی کریم علیہ السلام نے کچھ ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا کہ اے ابوذر، تو ایسا آدمی ہے کہ جس کے اندر ابھی جاہلیت کا اثر موجود ہے، تیرے اندر جاہلیت ابھی موجود ہے۔ ابوذر کہتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، عرف یہی ہے کہ جو شخص کسی کو گالی دیتا ہے تو پھر لوگ اس کے ماں باپ کو گالی دیتے ہیں۔ آپ نے پھر وہی کلمات دہرائے کہ تیرے اندر ابھی جاہلیت کا اثر موجود ہے، یعنی گالی دینا یہ جاہل لوگوں کا اور زمانہ جاہلیت کے لوگوں کا کام ہے، مسلمان کا کام نہیں ہے گالی دینا۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اے ابوذر، یہ جو غلام ہیں یہ تمہارے بھائی ہیں، اللہ نے کسی اپنی خاص مصلحت کے تحت انہیں تمہارے ماتحت کر دیا ہے، لہذا جو خود کھاؤ انہیں بھی وہی کھلاؤ، جو خود پہنو انہیں بھی وہی پہناؤ، اور ایسا کام کرنے کے لیے نہ کہو جو ان کی طاقت سے زیادہ ہو، اور اگر زیادہ مشقت والا کام انہیں کہہ دو تو پھر خود اس کام میں ان کے معاون بنو، ان کی معاونت کرو۔ تو حضرت ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو خود چادر پہنی تھی ویسی ہی اپنے غلام کو پہنائی، اس کی وجہ میں پھر انہوں نے یہ پورا واقعہ بیان کیا کہ یہی وجہ تھی کہ آقا علیہ السلام کے حکم کی تعمیل مقصود تھی کہ جو خود پہنو وہی اپنے غلاموں کو پہناؤ۔ تو آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیم کا ایک یہ بھی انداز تھا کہ آپ نے ان کو یہ کہا کہ یہ جو تم نے کام کیا یہ زمانہ جاہلیت کے لوگوں کا کام ہے، تو اب تو زمانہ اسلام آ گیا ہے، تو اب تمہیں اس کام کا ارتکاب نہیں کرنا چاہیے۔ اور پھر آپ نے مزید اس کو جو تعلیم دی، ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل و دماغ میں وہ اس طرح بیٹھ گئی کہ پھر آخر دم تک اس کے عامل رہے۔ پھر یہ نہیں کیا کہ دو چادریں جو ہے نا وہ خود پہن لیں اور ایک پورا سوٹ اور ان کو الگ دے دیں، بلکہ وہ ایک سوٹ کی جو چادریں، دو چادریں، ایک چادر خود پہن رہے ہیں اور ایک اپنے غلام کو پہنا رہے ہیں، تاکہ اس پر عمل ہو کہ جو خود کھاتے ہو وہ اپنے غلاموں کو بھی کھلاؤ اور انہیں بھی وہی پہناؤ جو خود پہنتے ہیں۔ اسی طرح نبی کریم علیہ السلام کے سمجھانے کے
مختلف انداز احادیث کے اندر مذکور ہیں۔ کاش کہ مسلمان اس طرح توجہ کریں، اور خصوصاً جن کا کام ہی سکھانا ہے، تعلیم دینا ہے، ٹیچنگ والے شعبے سے وابستہ ہیں، ان کو خاص طور پر چاہیے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معلمانہ حیثیت والی زندگی کا مطالعہ کریں، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف واقعے پر مختلف افراد کو سمجھانے کے جو مختلف آپ نے اسالیب اور طریقے اختیار فرمائے ہیں، تو ان طریقوں کو لوگوں کی نفسیات کے مطابق، اور جو متعلم ہے، شاگرد ہے، طالب علم ہے، اس کی حیثیت کے مطابق وہ طریقہ جو زیادہ مؤثر ہو وہ اختیار کیا جائے۔ آج مسلمانوں کی قرآن و سنت سے دوری اور سیکھنے سے لاپرواہی اور عمل میں کوتاہی اور غفلت کوئی محتاج بیان نہیں ہے، یہ ڈکی چھپی نہیں ہے۔ باقی ساری چیزوں کو اہمیت دی جاتی ہے، اور قرآن و سنت کو اہمیت اولا تو دی نہیں جاتی، اور اگر کوئی دیتا بھی ہے تو بہت کم، جبکہ جو سب سے اہم ہے ہمارے لیے وہ قرآن و سنت ہے۔ ہماری ہدایت اور ہماری خوشحالی، ہماری ترقی، ہمارا امن، ہماری سلامتی، ہمارے معاشرے کی فلاح و بہبود اور بہتری، یہ ساری بہتریاں اور ساری کی ساری خیر وہ قرآن و سنت کی تعلیم اور اس پر عمل کے ساتھ وابستہ ہے، اور یہ ہمارا سب سے زیادہ قیمتی سرمایہ ہے۔ اور ہمارے جتنے بھی کام ہیں سب میں زیادہ اہم کام ہی یہ ہے کہ ہم قرآن و سنت کو باقاعدہ سیکھیں، سمجھیں، اس پہ عمل پیرا ہوں، اور اس کی روشنی میں اپنے بچوں کی تربیت کریں، اپنے ماتحت لوگوں کی تربیت کریں، اپنے آس پاس کے ماحول کو اس کی روشنی میں سنوارنے کی کوشش کریں۔ تو اللہ کے بندو، زندگی تو مختصر ہے، آنن فارن ختم ہو جانے والی ہے، کتنے لوگ چلے گئے، ہمیں نہیں پتا کہ یہ ہماری آخری شام ہو، آنے والی رات ہماری آخری رات ہو، جو صبح گزر گئی ہو سکتا ہے وہ آخری صبح ہم نے گزاری ہو، آخر ایک نہ ایک دن تو جانا ہے۔ پھر حسرت ہوگی کہ کاش ہم یہ نیکی کا کام کر لیتے، ہم یہ سیکھ لیتے، یہ عمل کر لیتے۔ اب سارا موقع ہے، لیکن اب کوئی ہماری غفلت ہی ختم نہیں ہوتی۔ تو زندگی کے مقصد کو سمجھیں کہ ہم دنیا میں کس لیے آئے تھے، ہمارا مطلوب کیا ہے، ہمارا مقصود کیا ہے، اور اب ہم اپنے مطلوب یا مقصود کو پانے کی طرف جا رہے ہیں یا اسے دور ہو رہے ہیں۔ اس حوالے سے غور کر کے اپنا محاسبہ کریں، اور ہر شخص اپنی اصلاح کی کوشش کرے، اور قرآن و سنت کی طرف اپنے آپ کو لے کر آئے، قرآن و سنت کو سیکھے، سمجھے، عمل کرے، اور اس کے مطابق اپنی ساری زندگی کے معاملات کو ڈھال لے۔ یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرمانبرداری اختیار کی، یقین کرو اس نے بہت بڑی کامیابی پائی۔ اللہ عمل کی توفیق دے۔